السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الکنز قال جمیع العلماء الرضا بالقدر والقضاء فرض خیرا کان او شرا ولا يلزم من ذلك شيء۔ قال المخالف لو كان الرضا بالقضاء واجبا لوجب الرضا بالكفر وهو باطل اجماعا لان الرضا بالكفر كفر واجيب بان للكفر نسبة الى الله تعالى باعتبار فاعليته له ونسبة الى العبد باعتبار محليته له واتصافه به، فانكاره باعتبار النسبة الثانية دون الاولى والرضا به باعتبار النسبة الأولى دون ثانية، والفرق ظاهر إذ لا يلزم من وجوب الرضا بشيء باعتبار صدوره عن فاعله وجوب الرضا باعتبار وقوعه صفة لشيء آخر۔ اس عبارت میں آج صاحب کتاب بچوں ایک مخالفین کے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہمارا معتقد تو یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی قدر و قضا ہے، جو بھی تقدیر ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اس پر راضی رہنا لازم اور فرض ہے۔ جب رضا بالقدر و قضا فرض ہے، واجب ہے، تو اس کو لے کر مخالفین نے ایک اعتراض کیا۔ اعتراض یہ کیا کہ دیکھیے قدر و قضا خیر بھی ہوتی ہے اور شر بھی ہوتی ہے۔ شر میں مثلا کفر بھی ہے، اس کی بھی اللہ رب العزت نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ کون کفر کرے گا کون نہیں کرے گا ہے۔ تو رضا بالقدر اور رضا بالقضا جب فرض ہے، واجب ہے، تو مخالفین اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر کفر پر راضی رہنا بھی یہ فرض ہوگا، جبکہ کفر پر راضی ہونا، راضی رہنا یہ گناہ ہے، معصیت ہے، اور یہ بالاجماع باطل ہے کفر پر راضی رہنا۔ لہذا آپ کا یہ کہنا رضا بالقضا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ رضا بالکفر کفر ہوگا، تو کفر پر راضی رہنا جب کفر ہے تو یہ تو اجماعاً باطل ہے۔ اس لیے آپ کا کہنا رضا بالقضا یا رضا بالقدر یہ فرض ہے یا واجب ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا ہوگا نا بچوں؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے، ایک تو جواب ہم آسان لفظوں میں یہ دے دیں کہ کفر یہ قضا نہیں ہے، یہ مقضی ہے۔ اللہ کا فیصلہ کرنا جو اس کا ایک وصف ہے، اس قضا پر ایمان رکھنا، اعتقاد رکھنا واجب ہے، نہ کہ مقضی پر، اور کفر مقضی ہے، قضا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کا اعتراض بیجا ہے۔ ایک تو جواب یہ ہو جائے گا، اور دوسرا جواب صاحب کتاب دے رہے ہیں۔ صاحب کتاب نے جواب جو دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ کفر کی دو نسبتیں ہیں۔ ایک کفر اللہ کی طرف نسبت کے اعتبار سے کفر کو دیکھا جائے، تو اللہ کی طرف نسبت کر کے اگر کفر کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب، اس نسبت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کفر کا خالق ہے، اس کا فاعل ہے، صانع ہے، اس کا خالق ہے۔ تو خالق ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کفر مخلوق اللہ ہے، اللہ کا مخلوق ہے۔ اور ایک تو نسبت کفر کی کس کی طرف ہو گئی؟ خالق کی جانب، کہ خالق کا وہ مخلوق ہے، اللہ کی جانب اس کی نسبت ہوئی من حیث الخلق۔ اور ایک یہ کہ کفر کی نسبت بندے کی جانب ہوتی ہے، تو بندہ تو چونکہ خالق نہیں ہے، من حیث الخلق نہیں ہوتی ہے، بندے کی جانب ہوتی ہے من حیث الکسب، من حیث الاتصاف۔ کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ من حیث الاتصاف۔ تو جو یہ کہا گیا ہے کہ رضا بالقضا واجب ہے، اور کفر جب رضا بالقضا جو واجب ہوگی تو کفر پر بھی رضا ہو، تو کفر پر رضا نسبت اولا کے اعتبار سے ہے، یعنی اس بات سے راضی رہنا، اس بات کا یقین کرنا کہ کفر بھی مخلوق الہی ہے، کفر کا خالق بھی اللہ ہے، یہ اس پر راضی رہنا یہ واجب ہے۔ اس اعتبار سے اس کا اعتقاد رکھا جائے گا۔ اور
جو ممنوع ہے رضا سے راضی، کفر سے راضی رہنا جو ممنوع ہے وہ نسبت ثانیہ کے اعتبار سے، یعنی بندہ اس سے متصف ہے، بندہ اس کو کرتا ہے، تو کفر سے متصف ہونے سے رضا یہ ممنوع ہے، تو نسبت ثانیہ سے ممنوع ہے، نسبت اولا سے مشروع ہے۔ تو دونوں نسبتوں میں تو فرق ہے نا بچوں۔ تو رضا بالکفر یہ واجب ہے نسبت اولا کے اعتبار سے، رضا بالکفر ممنوع ہے نسبت ثانیہ کے اعتبار سے، سمجھے نہیں؟ لیکن اس جواب کا بھی معال بچوں وہی ہے، آپ غور کرنا جو ہم نے پہلے جواب دیا کہ کفر جو بندے کرتے ہیں نا، بندے جس سے متصف ہوتے ہیں وہ مقضی ہے، وہ قضا نہیں ہے، اور اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھا جائے تو قضا ہے، تو وہ بے اعتبار خلق ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو جواب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ترجمہ لگاتے ہیں۔ فی الکنز، کنز میں ایک عبارت ہے، قال جمیع العلماء، تمام علماء نے فرمایا ہے، الرضا بالقدر والقضاء فرض، کہ رضا قدر و قضا کے اوپر راضی رہنا فرض ہے، خیرن کانا و شرن، خواہ وہ قدر و قضا خیر ہو یا شر ہو، ولا یلزم من ذالک شیء، اور قدر و قضا پہ راضی رہنا خواہ خیر ہو یا شر ہو، اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ قال المخالف، وہ خرابی لازم نہیں آئے گی جو مخالف نے کہی۔ کیا کہی مخالف نے؟ لو کان الرضا بالقضاء واجبا، اگر رضا بالقضاء واجب ہو، لوجب الرضا بالکفر، تو رضا بالکفر بھی واجب ہو جائے گا۔ اعتراض، وہو باطل اجماعا، اور رضا بالکفر باطل ہے اجماعی طور پر، اجماع سے ثابت ہے کہ وہ باطل ہے، لین الرضا بالکفر کفر، کیونکہ رضا بالکفر کفر ہوتی ہے۔ وَأُجِيبَ، اس کا جواب یہ دیا گیا، بِأَنَّ لِلْكُفْرِ نِسْبَةً إِلَى اللَّهِ، کہ کفر کے لیے اللہ کی طرف ایک نسبت ہوتی ہے کفر کی، بِاعْتِبَارِ فَاعِلِيَتِهِ لَهُ، اس اعتبار سے کہ اللہ اس کا خالق ہے، وَنِسْبَةً إِلَى الْعَبْدِ، اور کفر کی ایک نسبت بندے کی جانب ہوتی ہے، بِاعْتِبَارِ مَحِلِّيَتِهِ لَهُ، اس اعتبار سے کہ بندہ اس کفر کا محل ہوتا ہے، وَاِتِّصَافِهِ بِهِ، اور بندہ اس کفر سے متصف ہوتا ہے، اس اعتبار سے۔ فَإِنْكَارُهُ بِاعْتِبَارِ النِّسْبَةِ الثَّانِيَةِ، تو کفر کا انکار کرنا اور اس پر راضی نہ رہنا وہ نسبت ثانیہ کے اعتبار سے ہے، یعنی بندے کے اس سے متصف ہونے کے اعتبار سے اس سے راضی نہ رہنا یہ لازم اور واجب ہے، دون الاولا، نسبت اولا کے اعتبار سے نہیں، والرضا بھی، اور کفر پر راضی رہنا نسبت اولا کے اعتبار سے، یعنی اس اعتبار سے کہ اللہ اس کا خالق ہے، دون ثانیہ، دوسرے کے اعتبار سے نہیں ہے، والفرق ظاہر، دونوں نسبتوں کے درمیان فرق بالکل ظاہر اور نمایاں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اذ لا یلزم من وجوب الرضا بشیء باعتبار صدورہ عن فاعلہ وجوب الرضا باعتبار وقوعہ صفتا لہ صفتا لشیء آخر، کیونکہ اگر کسی شے پر راضی ہونا اگر واجب ہو اس اعتبار سے کہ وہ شے اپنے فاعل سے اپنے خالق سے صادر ہو رہی ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے بچوں کہ اس شے پر ہم راضی ہو گئے اس اعتبار سے بھی کہ وہ کسی شے کی صفت بن کر اس سے واقع ہو رہی ہے، یہ لازم نہیں آتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے کفر اگر صادر ہو، معرض وجود میں آ رہا ہے، اللہ اس کا خالق ہے، تو اس اعتبار سے خود کفر پر راضی رہنا کہ وہ اللہ اس کا خالق ہے، اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ بندہ اس سے متصف ہو، بندے سے وہ کفر واقع ہو تو اس سے بھی راضی رہے، یہ لازم نہیں آئے گا۔ اسی خلاصے کو، اسی مفہوم کو صاحب کتاب نے اپنی لفظوں میں بتایا، اذ لا یلزم من وجوب الرضا بشیء، کیونکہ کسی شے کے اس کے فاعل سے صادر ہونے کے اعتبار سے کسی شے پر راضی رہنے کا وجوب سے لازم نہیں آتا ہے وجوب الرضا باعتبار وقوعہ صفتا لشیء آخر، کہ اس شے سے راضی رہنا واجب ہو اس اعتبار سے کہ اس کا وقوع ہو اور دوسرے شے کے لیے اس کا صفت بن کر اس کا وقوع ہو، اس اعتبار سے بھی اس سے راضی رہنا واجب ہو، یہ لازم نہیں آتا ہے۔ مسئلہ، یمحو اللہ ما یشاء و یثبت ما یرید،
اگلا مسئلہ یہ ہے بچوں کہ اللہ رب العزت جو لوح محفوظ ہے نا، جس میں اللہ رب العزت نے سب چیزیں لکھ دی ہیں، اس لوح محفوظ میں اللہ رب العزت جو چاہے تو جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے. وہ مالک کل ہے، مختار ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کرے. لیکن ایک سوال ہوگا بچوں، سوال یہ ہوگا کہ جب وہ لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ تو اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے، تغیر نہیں ہوتا اس میں، تو پھر اس میں مصنف نے جو یہ کہہ دیا کہ جو چاہے ثابت رکھے جو چاہے مٹا دے، یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ پھر وہ لوح محفوظ ہی کہاں رہی؟ یہ اعتراض ہوگا نا. تو یہ مسئلہ تھا، مصنف نے اس کو بیان کر دیا ہے، اگرچہ اس کو صیغہ تمریز کے ساتھ آگے بیان کیا، کذا قیلا، کہ ایسے ہی کہا گیا ام الکتاب میں بھی جو چاہے اللہ رب العزت مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، صیغہ تمریز کے ساتھ. تو ام الکتاب کیا ہے؟ وہ اللہ کا علم ہے بچوں. ام الکتاب کیا ہے؟ اصل کتاب، کتاب کی اصل، یعنی وہ اللہ کا علم. تو دیکھو اللہ کا علم جو ہے اس میں تغیر نہیں ہوتا ہے بچوں. حالانکہ کچھ لوگوں نے کہا، اسی لیے سید صاحب کتاب نے صیغہ تمریز کے ساتھ قیلا کے ساتھ کہہ دیا، اسے تغیر نہیں ہوتا ہے. لہذا اب جب یہ کہہ دیا کہ ایسے ہی اللہ کے علم میں یعنی ام الکتاب میں بھی تغیر ہو جائے گا، تو پھر وہ محفوظ کہاں رہا؟ جب محفوظ نہیں رہا، اور لوح محفوظ کا معنی یہ کہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا علم، تو پھر تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ایک تطبیق کی صورت بیان کی ہے. تطبیق کی صورت یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بیان کی ہے کہ علامہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے فرمایا ان للہ تعالی لوحا محفوظا، کہ اللہ رب العزت کی ایک لوح محفوظ ہے جس کی کتنی بڑی ہے؟ مسیرۃ 500 عام من درۃ بیضاء، ایک سفید موتی کی لوح محفوظ ہے جس کی مسافت 500 سال برس کی ہے. لہو دفتان، اس لوح محفوظ کی 2 دفتیاں ہیں یاقوت کی، اور 2 دفتان لوحان، اور دفتان کیا کہلاتی ہیں بچوں؟ تختیاں. للہ کل یوم 360 لحظہ، اللہ رب العزت ہر دن اس کو 360 مرتبہ ملاحظہ فرماتا ہے. یمحو ما یشاء ویثبت، اور جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. وعندہ ام الکتاب، اور اللہ کے پاس ام الکتاب ہے. کیا کہا؟ ام الکتاب. تو اس روایت سے یہ سمجھ میں آیا کہ نفس لوح جو ہے وہ محفوظ ہے، اور محو اس بات وہ دفتین میں ہوتا ہے. تو جہاں پر یہ کہا گیا کہ جس کو چاہے مٹائے اور جس کو چاہے باقی رکھے، اس سے مراد ہے دفتین. اور جہاں پر یہ ہے کہ تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے، اس سے مراد ہے نفس لوح، یعنی اللہ کا علم. بات سمجھ آئی بچوں؟ فرماتے ہیں مسئلہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما یرید، اللہ جس کو چاہے مٹائے اور جس کو چاہے ثابت رکھے، من المرقوم، لکھے ہوئے سے، فی الکتاب، کتاب میں، کتاب سے مراد یعنی لوح محفوظ میں. کذا قیلا وما فی ام الکتاب، ایسے ہی کہا گیا ہے کہ جس کو چاہے مٹائے اور جس کو چاہے ثابت رکھے ام الکتاب میں. ام الکتاب سے مراد یعنی اصلی کتاب، اور اصلی کتاب کیا ہے؟ وہ ہوا علم الرب، وہ کیا ہے؟ علم رب. کما قال اللہ تعالی، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وعندہ ام الکتاب. عندہ ام الکتاب، کتاب سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کے پاس ام الکتاب ہے، اصلی کتاب ہے، یعنی اللہ کا علم. وعندہ علم الکتاب، اور اللہ کے پاس علم الکتاب ہے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ فلا یتغیر ولا یتبدل، جب اللہ کا علم ہے تو اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوگا. مبرمن کانا او معلقا، خواہ مبرم ہو یا معلق ہو، کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا. فسعد سعید، تو کسی نیک بخت کی سعادت مندی اور بدبخت کی شقاوت اور بدبختی مقرر فی علم ہی، اللہ کے علم میں مقرر ہے. لا یزول بذالک الکتاب، اس کتاب سے وہ، اس لکھ دینے سے وہ زائل نہیں ہوگا، یا اس کتاب سے کے ذریعے سے وہ زائل نہیں ہوگا. ھذا لا خلاف فی،
اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں جو ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا، اس میں اہل سنت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ السَّعِيدَ قَدْ يَشْقَى، ہاں اس میں اختلاف ہے کہ سعید کبھی بدبخت ہو جاتا ہے اور کبھی بدبخت نیک بخت بھی ہو جاتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اس میں اختلاف کیا ہے۔ بچوں اس کی گفتگو ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں